جو کل سے چھاپ چھوپ کے اللہ معافی دے یہ ایسے کدو ہمیں ملے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ پیراگراف پڑھا بھی نہیں. اس میں لکھا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ووٹ دیا تو آپ نے اس آدمی کو ووٹ دیا جو سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھتا, توہین رسالت کے مابین. او بھائی تو اس میں برا کیا کیا اس نے؟ جو توہین رسالت کرے گا ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اس کے ساتھ چائے پیئیں گے؟ دماغ خراب ہو گیا آپ کا. شکر ہے کل سے انہوں نے اپنی ہی بےزتی کر دی. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ خان پہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں اوپر سے ان کی بارش ہو جاتی ہے منہ پہ. یاد رکھیں, آپ خان کے خلاف ہو سکتے ہیں, آپ میرے خلاف ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتے ہیں, پر جب آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے اللہ کی پھٹکار آپ پہ آئے گی. اس وقت انہوں نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا ہوا ہے. ہم تو انشاءاللہ نکلیں گے 8 کی تاریخ کو. لیڈرشپ آتی ہے موسٹ ویلکم, نہیں آتی ہم خان کے نکلیں گے, کیونکہ خان صاحب کی بہن نے اناؤنس کر دی ہے کہ اگر 7 کی شام کو 8 کی صبح کو بھی کوئی اناؤنس کرے, 8 کی دوپہر کو بھی کہ جی این او سی کینسل ہو گیا ہے, تو کہتے ہیں میڈم ہم اس جلسے کو نہ مانتے نہ اس لیڈر کو مانتے. انہوں نے صاف بول دیا ہم تھک گئے انتظار کر کے, ہم نے نکلنا ہے. سو الحمدللہ عمران خان نے وہ پاکستان کی تشکیل دے دی ہے جو ووٹ, جو غریب بھی ہے, جس کی جیبیں ان لوگوں نے خالی کر دی ہیں بجلی اور گیس کی بل سے, وہ بھی اب سوال پوچھتا ہے اور ہمیں آرڈر دے رہا ہے. شکر الحمدللہ اس دن پہ کہ ہمارے ورکر کو اتنا شعور آ گیا ہے, وہ نکلے گا ہم بھی ساتھ نکلیں گے. اس وقت پاکستان ایک قیامت سے گزر رہا ہے. میرا سب سے بڑا جو خوف ہے, اللہ کرے میری بات 100% غلط ہو, کہ یہ لوگوں کو اب مجبور کریں گے. پی ٹی آئی نہیں نکلے گی, عمران خان نہیں ہوگا, یہ عوام ہوگی اور یہ جاتی عمرہ میں گھسیں گے. اور یہ کیا ہے بلاول ہاؤس میں کہ بجلی کی بل اب تم ہمارے دو. آپ دیکھیں گے ان لوگوں نے لوگوں کے حالات, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. گھر تو سب بیچتے تھے, اب تو کوئی گھڑی بیچ رہا ہے, کوئی اسکول نہیں جا رہا. آپ مجھے پتہ ہے پچھلے 50 سال میں سے حالات پاکستان میں آپ کے والدین نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. 2 سال میں ان چوروں نے اللہ کا شکر یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ پاکستانیوں کو مفلوج کرنے آتے ہیں. غریب کو مزید غریب کرو, مالدار کو مزید مالدار کرو. وہ کراچی والی لڑکی کیا تھی جو 4 لوگوں کو مارا کہ میرے پاپا کو تم نہیں جانتے ہو. یہ نشہ دیکھیں کہ 4 لوگوں پہ غلطی سے بھی کوئی گاڑی چڑھائے نا تو اس طرح نہیں کہتے ہیں. اور اس کا نشہ دیکھو, میرے پاپا یہ, میرے پاپا وہ. یہ پاپاؤں کا پاکستان ہے. 25 خاندان کراچی کے, 25 یہ کیا نام ہے فیصل آباد کے, 25 لاہور کے, یا جہاں بڑی بڑی بزنس فیملیز ہیں, بس ان کے بچے پاکستان چلائیں گے. کیوں؟ ٹیکس ہم دیں, ملک یہ چلائیں. ناٹ ایکسیپٹیبل. کبھی میرے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی شہریار کے, کبھی علی محمد کے, کبھی اسد کیسر کے. میں تو ان کو اوپن انویٹیشن فلور آف دا ہاؤس پہ دیا کہ آئے میرے گھر بیٹھ جائیں, اتنے پیسے مت ضائع کریں, پیٹرول مت ضائع کریں. سارا دن دیکھتے ہوں گے کہ میں کیا کھاتی ہوں, کہاں سوتی ہوں, کیا پیتی ہوں, کیا کرتی ہوں. یہی انفارمیشن چاہیے نا کہ ہم عمران خان کو کیسے بچائیں گے. سیف سٹی اس لیے ان سیف سٹی آپ کو ہو گیا, دہشت گرد یہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں کہ ان کا ایک فوکس ہے, وہ ہے پی ٹی آئی. دیٹ از اباؤٹ اٹ. ان کو جو پولیس کی بیسک جاب ہے وہ ہے کمیونٹی پولیسنگ. ان کا کام نہیں کہ دہشت گردوں کے پیچھے بھاگے, بٹ دہشت گردوں کی جگہ ہمارے پیچھے بھاگتے کیونکہ کسی نے ہمیں بول دیا یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ میٹرک فیل لوگ کہاں سے ہم پہ نازل ہو رہے ہیں. اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں, تمیزدار لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر رنگ کے لوگ ہیں, لیکن ہمارے سر پہ یہ نمونے آ جاتے ہیں. سو اللہ آپ خیر کرے. ہمارے ایلیٹس کو کبھی دیکھا ہے ان کو گوچی اور لوبوٹوں کی اسپیلنگ تو نہیں آتی, بٹ جوتا اسی کا پہنتے ہیں, 2-2 لاکھ کا, 4-4, 8-8 لاکھ کا. یہ وہی لوگ ہیں ماشاءاللہ, جگہ لوگ تکلیف میں رل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ جو اسٹیٹ آف افیئرس ہے یہ چل سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. کچھ مہینوں کی بات ہے, 1 ہوگا 6 ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے صرف غم اور فکر اس چیز کی ہے کہ پاکستانی خون نہ بہے. امریکہ میں جنگ ہوتی ہے پاکستانی خون بہتا ہے, یوکرین میں جنگ ہوتی ہے ہمارا خون بہتا ہے, افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے ہمارا خون بہتا ہے. بھائی ہم فارغ ہیں, ہم فالتو ہیں, ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا. مجھے اس دن کی فکر ہے کہ جب لوگ نکلیں گے ڈنڈے اٹھا کے, اللہ وہ دن نہ لے کے آئے. میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو پارٹی میں بڑھ چڑھ کے لڑائی میں حصہ لیتی ہوں. میں کبھی کسی خیر کے کام میں نہیں ہوتی ہوں, اور صرف اس لیے کہ ہمیں خان صاحب نے سکھایا کہ سوال پوچھو, ہمارا حق ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں. پھر میرے ساتھ میرا 10 لاکھ لوگ کا حل کر, جب وہ مجھ سے سوال پوچھے گا اور میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو میں آگے سے کیا بتاؤں گی. تو اس کو لڑائی نہیں کہتے, اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں. اور جس پارٹی میں یہ موروثی پارٹیاں آپ دیکھ لینا, فلانی آپا کا بٹوا اٹھا لیا, فلانی آنٹی کا جوتا صاف کر دیا, تو جی آپ سینیٹر بن گئے, منسٹر بن گئے. یہاں ایسے نہیں ہوتا. سوال بھی پوچھیں گے, اختلاف بھی کریں گے, خان کو بھی نکالیں گے. یونٹی ہماری یہ ہے کہ خان ہمارا واحد لیڈر ہے, بٹ اس سے زیادہ دیکھیں ہم کسی کو بھگوان یا مجازی خدا نہیں بنا سکتے. سب الیکٹڈ ممبرز ہیں, سب عزت ماب ہیں, لیکن انکوائری ہو, بات صاف ہو تو ہم سب خوش ہوتے ہیں, ساتھ نکلیں گے. اچھا میڈم, صبح سے ایک خبر مراد سعید سے متعلق چل رہی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو آپریٹ کر رہے ہیں اور عاطف خان سمیت شکیل صاحب کے خلاف ایک جو دڑا بندی اور اس حوالے سے, تو کیا کامنٹ کریں گے مراد سعید کے؟ دیکھیں مراد سعید سے میری ذاتی کوئی دوستی نہیں تھی, لیکن مراد چور نہیں ہے, مراد جھوٹا نہیں ہے. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں مان سکتی مراد کے بارے میں کہ کوئی کہے کہ اس نے مطلب کسی انٹرفیرنس کی, کسی انکوائری میں چوری کے خلاف یا کسی غلط بیانی کے خلاف. مراد ایسا ہے, مراد کی 1000 کمزوریاں ہوں گی بٹ وہ چور نہیں ہے.
اچھا یہ मुराद मुज़ाकरात की सईद बात यहाँ पे KPK के अंदर ही है? मेरे फरिश्तों को नहीं पता, मुझे पता होता मैं मिलती नहीं उनसे। अमीन गंडापुर से मिलते हैं वो जी order कहने में तो इतनी बातें होती हैं, कहने में तो ये भी कहते हैं, अब मैं क्या क्या कहूँ कि ज़रदारी लीडर है, नवाज शरीफ लीडर है, मरियम साहिबा बड़ी जीनियस है, अब ये मानने वाली बातें थोड़ी हैं। अच्छा ये बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, PTI उसको मुज़ाकरात का खैर मकदम भी करती हुई नज़र आती है, कहीं पे ये भी कहा जाता है कि शराइत हैं, ये को खुल के सामने क्यों नहीं, ना हुकूमत आ रही है ना PTI आ रही है, मुज़ाकरात अगर नहीं होंगे तो सियासी अदम इस्तेकाम कैसे ख़त्म होगा? देखिए सियासी अगर इस्तेकाम किसी को पाकिस्तान में चाहिए था तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी को पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए था तो खान साहब को अमेरिका के कहने पे जब हटा दिया तो अक्ल इस्तेमाल करते और 8 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते। शहबाज को लगाना था, नवाज़ को, मरियम को, बिलावल को, उससे हमारे क्या लेने देने, वो तो डब्बे भरने वाला इलेक्शन था, वो उन्होंने किया नहीं क्योंकि जरदारी साहब से अलग वादे किए थे, उनसे अलग पैसे लिए थे, मियां नवाज शरीफ से सुना है कि $3.5 अरब लिए थे डॉलर, कुछ पता नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है, ये अफवाह होती है सारी। लेकिन पाकिस्तान के हक़ में इलेक्शन बेहतर था, इनकी हुकूमत आती, एक गैर मशरूत हुकूमत आती, एक क्या कहते हैं मुकम्मल हुकूमत आती, 5 साल यहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता, कोई ना कोई यहाँ पे डेवलपमेंट होती। इन्होंने जी पहले चाचा को खुश करना था, फिर भतीजी को, अच्छा फिर एक एक्सपेरिमेंट किया कि केयर टेकर को 3 महीने की जगह 6 महीने लगा दिया। इन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। आपका क्या ख्याल है जो बाहर बंदा टर्की में बैठा हुआ वो पागल है कि हमारे मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करे? वो देख रहा है कि जी कार्टून्स हैं, 24 महीनों में यहाँ पे 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हैं, वो अपने पैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में क्यों ना इन्वेस्ट करें? तो अभी जो कह रहे हैं ना कि हुकूमत को इस्तेकाम चाहिए, 9 फरवरी का दूसरा इलेक्शन लोगों ने क्यों करवाया? नहीं करवाना था, इस्तेकाम चाहिए था। इनको ताकत चाहिए, इनको चोरी का पैसा चाहिए। जो IPPs यानी ये बिजली बनाने वाले घर बिजली नहीं बनाते, उनको मैं और आप डॉलर्स में पैसे देते बिजली ना बनाने के, उनका शुक्र अदा करते कि जी आपने ज़हमत की बिजली बनाने की, ना बनाने की। सो देखिए क्या सूरत हाल है इनसाइड पार्टी, जो कुछ शकील खान का इस्तीफ़ा आया और फिर बातें हो रही हैं? देखिए शकील खान को मैं ज़ाती तौर से नहीं जानती, वो मालाकांड के MPA हैं, लेकिन उनकी रेपूटेशन बहुत अच्छी है। उनके बारे में ये सुना रखा है कि ये 3री दफ़ा मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी नहीं है। इससे पहले मुराद सईद के बारे में कहा जाता था, और ये सच है कि जो पहली दफ़ा MNA बने थे उनके पास ज़ाती गाड़ी नहीं थी। हमें ऐसे ही लोग मज़ीद चाहिए पार्टी में, लेकिन क्योंकि इस वक्त हालात मुश्किल हैं, हालात सख्त है, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में बंद है, उसको हर तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, टेम्पर सबके शॉर्ट चल रहे हैं, मूड सबके ऑफ है। दूसरी बात, सियासी अगर इस्तेकाम किसी को पाकिस्तान में चाहिए था तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी को पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए था तो खान साहब को अमेरिका के कहने पे जब हटा दिया तो अक्ल इस्तेमाल करते और 8 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते। शहबाज को लगाना था, नवाज़ को, मरियम को, बिलावल को, उससे हमारे क्या लेने देने, वो तो डब्बे भरने वाला इलेक्शन था, वो उन्होंने किया नहीं क्योंकि जरदारी साहब से अलग वादे किए थे, उनसे अलग पैसे लिए थे, मियां नवाज शरीफ से सुना है कि $3.5 अरब लिए थे डॉलर, कुछ पता नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है।